علیکم، میں امداد سمرو۔ نئی سازشیں، نئے انکشافات ہیں اور کچھ کی واپسی ہے، کچھ کی رہائی ہے اور نئے مقدمات ہیں۔ سازشیں عالمی سطح پر ہو رہی ہیں، سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں اور اس میں ملے ہوئے اپنے ہیں، یعنی گھر کے لوگ ہی گھر کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور باہر بیٹھ کر پاکستان کو کنگال بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کنگال تو پاکستان کو پہلے ہی بنا دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم کے جو سب سے بڑے ماہر تھے، جن کو لا کر عمران خان صاحب نے سمجھا تھا کہ جی اب پاکستان پٹڑی پر آنے لگا ہے، وہ عمران خان صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا چکے اور ان کے متعلق طرح طرح کے انکشافات کر چکے۔ پھر ان کے بعد عمران خان صاحب نے ٹیم میں ایک اور ممبر کو شامل کیا تھا۔ اب وہ جو ممبر ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت مزید کچھ عرصہ چلتی، مزید کچھ عرصہ جاری رہتی، تو پھر پاکستان کنگلا ہو چکا ہوتا، یعنی پاکستان وہ جو سری لنکا عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں ہمیں، وہ والا سری لنکا ہو چکا ہوتا۔ حالانکہ سری لنکا کل بلکہ وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کولمبو میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ٹیسٹ میچ تھا، اس کے وہ شاندار مناظر، ایریل ویو، سری لنکا اتنا خوبصورت ملک، اور وہاں کچھ عرصے کے لیے ضرور ایک حالات ذرا معاشی خراب ہوئے تھے، لیکن وہ ملک سنبھل گیا، بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اور پاکستان کو عمران خان صاحب اس نہج پر لے کر گئے تھے کہ اگر وہ زیادہ کچھ عرصہ رہتے تو پھر پاکستان وہیں جاتا جہاں عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے۔ اب تو خیر نہیں جا رہا، اب پاکستان کے لیے جس طرح IMF کے معاہدے کے بعد جس طرح 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 کی خبریں آ رہی ہیں اور وہ اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ ظاہر ان کے اثرات آئیں گے۔ غریب کے حالات ابھی نہیں بدلیں گے، ظاہر ہے بدلنے تو فوراً غریب کے حالات چاہیے، باقی معاملات تو چلتے رہتے۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی، سستی بجلی، سستا پیٹرول چاہیے، تو وہ بہرحال غریب کو بھی نہیں ملنا، اور نہ یہ جو ہمارا ابھی کا جو سسٹم ہے، نظام ہے جکڑا ہوا، نہ یہ دے سکتا ہے غریب کو، نہ دے تو سکتا ہے، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، اولیت نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کی تھی، نہ میاں نواز شریف صاحب کی ماضی میں رہی ہے، اور پیپلز پارٹی تھوڑا بہت روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کی وجہ سے اس کی لاج رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایسی کوئی پالیسی بنا دیتی ہے، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹائپ، کوئی روزگار دینا لوگوں کو۔ پھر سیلاب آیا سندھ میں تو وہاں پر فی ایکڑ اپنا کاشتکاری کے لیے 5,000 روپے کسانوں کو دینا، تھوڑے بہت وہ کام کر لیتے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ 100% اولیت ہو نا غریب، وہ ان کی بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ بدلی پارٹی ہے۔ تو بہرحال حالات تب بدلیں گے جب غریب کے حالات بدلیں گے، لیکن ابھی معاشی طور پر جو بڑے پیمانے پہ، بڑے کینوس پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب شبر زیدی صاحب کا جو انکشاف، وہ اور پھر عمران خان صاحب کے ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن سن لیں۔ وہ عمران خان صاحب کے جو پوسٹر بوائے تھے معیشت کے، اسد عمر صاحب، وہ اس وقت کہتے ہیں نا، میوزک سن کر میں معیشت ٹھیک کرتا ہوں، صبح صبح اٹھتا ہوں اور وہ کون سا پتہ نہیں اسٹرنگر، پتہ نہیں کون سا پاکستانی بینڈ وہ تھا، میوزیکل گروپ تھا یا جنون، ان کے بیٹھ کر میں گانے سنتا ہوں اور پھر مجھے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار۔ پھر میں وہ اچھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جنون کے علاوہ تو کچھ سکھایا نہیں لوگوں کو کہ بھئی جنون تو ہے، جنون 1% آپ کو کہیں کامیابی میں اس کا ہوتا ہے ساتھ، لیکن جنون کے ساتھ اگر عقل نہیں ہے، مت ماری گئی ہے، سارا جنون ہی جنون ہے، تو پھر وہ جنون فضول ہے۔ تو خان صاحب کے اندر بھی وہی جنون، عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر بھی وہی جنون، اور پھر عمران خان صاحب کے پوسٹر بوائے جو تھے ان کے اندر بھی وہی جنون تھا، یعنی حکمت عملی کوئی نہیں تھی۔ صبح اٹھا ہوں، شیو کر رہا ہوں، میوزک سن رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، ذرا کمریہ لچکا رہا ہوں، اس طرح کر کے پھر میں جاتا ہوں آفس، اور آفس جا کے پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسے نہیں معیشتیں ٹھیک ہوا کرتی۔ تو وہ اسد عمر صاحب بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کسی کی نہیں سنتے تھے، وہ تو اپنی ہی کرتے تھے۔ پھر 3 ارب ڈالر کے بہت کم سود پر بڑے اپنا بزنس ٹائکونز کو اور بڑے پراپرٹی کا کام کرنے والے ریئل اسٹیٹ والوں کو، صنعت کاروں کو، مطلب بہت کم سود پر وہ قرضہ دینا، انٹرسٹ پر، یعنی لٹ پہ گئی تھی نا۔ تو پھر ظاہر ہے ملک نے تو ترقی نہیں کرنا تھا، تو وہ جو پالیسیز تھیں
شبر زیدی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اگر زرعی ٹیکس لگانے کی بات کرتا تو شاہ محمود قریشی صاحب اور وہ آ جاتے سردار دریشک نصر اللہ دریشک کہ جی دیکھیں ہم ساؤتھ والے ہم تو آپ کو نہیں دیں گے، ورنہ ہمارے بغیر حکومت نہیں چلا کرتی. کہتے سگریٹ والے یا تمباکو پر ٹیکس لگاتا تو کے پی کے سے اسد کیسر صاحب کہتے کہ جناب یہ ہمارے ایم این ایز ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا کاشتکاری کرتے ہیں، یہ ٹیکس وغیرہ نہیں لگائیں گے. اور عمران خان صاحب کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں ان کی بات مان لو. یعنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا سوائے بھاشن کے، سوائے لوگوں کو ورگلانے کے، سے سارا کچھ کرتے رہے. اور اب بیٹھ کر کہتے ہیں جناب یہ ہماری حکومت نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلاں رپورٹیں. آن گراؤنڈ کیا تھا؟ آن گراؤنڈ یہ تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر کے ان کو توڑا، اور انجام یہ ہوا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا. تو اس وقت جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی عمران خان صاحب کی، تو اس وقت جو کچھ کیا جا رہا تھا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے، یعنی وہ جو عمران خان صاحب سے ہو رہا تھا یا عمران خان صاحب خود سے کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کو ڈیفالٹ، یا نالائکی تھی نہیں کر پا رہے تھے اپنا بہتر حالات، یا سازش کر رہے تھے، جو بھی اس میں کوئی سازش وغیرہ کے شک میں نہیں جاتا. لیکن اس کے بعد جب حکومت ختم ہوئی تو پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کی جو معاملات ہیں پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے، وہ گڑبڑ کرنے کے لیے سازش ضرور کی. شوکت ترین جھگڑا، تیمور جھگڑا اور محسن لغاری، ان تینوں کی آڈیو لیک جو ہو گئی تھی فون پر، وہ جو شوکت ترین کہہ رہے تھے تینوں کو کہ جناب آپ نے اپنا دونوں کو کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہونے دینا اور اپنا بجٹ سرپلس نہیں دکھانا، اور تاکہ یہ حکومت معاہدہ نہ کر سکے. تو اس پہ محسن لغاری نے پوچھا تھا کہ اس سے تو میرے ملک کو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا ہو، اگر یہ ہمارے گالی دے کر اگر ہمارے لیڈر کو، ہمارے قائد کے خلاف یہ کارروائیاں کریں گے تو پھر ہم کیسے ان کو یہ معاہدے ہونے دیں گے. اچھا، اب اس کا پارٹ 2 عمران خان صاحب کی تقریروں میں بھی آیا. کئی بار انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کو آپ پیسے دیں گے تو کھا جائیں گے پیسے. اب وہ بڑا، کیونکہ آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہی تھے تو بڑا اطراع ہے کہ جناب وہ آئی ایم ایف والوں نے میں نے دستخط کیا ہے معاہدے پر تب جا کر پیسے ملے. لیکن دوسرا چہرہ امریکہ میں کانگریس مین کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو وہاں پر لابنگ کر رہے ہیں لوگ، پاکستانی ڈیول نیشنل جو ہے محیط پیرزادہ اور ایک اور شخص، وہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں جناب یہ پاکستان میں تو ظلم، بربریت، پتہ نہیں کیا کیا ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، فلاں 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 ہے. تو آپ لوگوں نے کیسے یہ تحفہ دلوا دیا آئی ایم ایف سے پاکستان کو $3 ارب کا، کیوں نہیں رکوایا؟ محسن لغاری تیمور ظفر جھگڑا کے ساتھ شوکت ترین کی گفتگو اور ان صاحبان کی وہاں جا کر، وہ محیط پیرزادہ صاحب تو بڑا سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں جی میں امریکن سٹیزن بھی ہوں. یہاں بیٹھے ہوئے قوم کو کیا بھاشن دیا کرتے تھے یہ سارے عمران خان صاحب کے سائفر والے جھوٹ کے بعد کہ دیکھیں ہم کوئی امریکی غلام نہیں ہیں. وہاں ان کا حلف اٹھایا ہوا ہے ان کے ساتھ وفاداری کا، اور یہاں لوگوں کے بچے مروا رہے تھے یہ لوگ سارا دن لیکچر دے کر اور ولاگس کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر، اور خود امریکن سٹیزن ہے. یہ بھی وہ دوسرے جو ہے سمیع ابراہیم صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ تو میں نے کام کیا ہوا ہے، وہ بھی ادھر کے اپنا سٹیزن ہے. تو ان لوگوں کی اولیت پاکستان نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کی ہے. وہ یہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ جی میں باہر نہیں جاؤں گا اور میں کبھی باہر نہ اپنا سوچتا بھی نہیں ہوئے باہر جانے کا. لیکن جس دن خان صاحب کوئی آفر ہوئی کہ جی جیل جاؤ گے یا باہر جاؤ گے، اور جیل بھی اگر لمبی ہوئی تو خان صاحب باہر دوڑ جائیں گے، چلے جائیں گے. اب مقدمات تیزی کے ساتھ اور بھی سامنے آ رہے ہیں. ابھی نیا مقدمہ آیا ہے اور بننا تھا یہ مقدمہ. اس پر میں دیکھ رہا تھا کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ مزے کا خیز مقدمہ بنا ہے، پی ٹی آئی کے کسی بندے نے مقدمہ عمران خان صاحب پر بنا ہے. جے آئی ٹی جو 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے، اس جے آئی ٹی کو دھمکانے کا، وہ خبر آئی تھی اس وقت بھی، احمد فراز صاحب جو جیو کے رپورٹر ہیں انہوں نے خبر دی تھی، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی خبردار تم لوگ میرے سے اس طرح کے سوال کر رہے ہو، ذہن میں رکھنا کہ میری حکومت واپس آ رہی ہے، پھر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو پھر جواب دینا ہوگا اس کا. وہی دھمکی جو جج زیبا چودھری کو دی تھی انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی میں تو پرامن سیاست کرتا ہوں. تو اس پر
خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تھانہ اپنا قلعہ گجر سنگھ، جہاں ان کو بلایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے۔ انچارج قلعہ گجر سنگھ ہیں محمد سرور، ان کی مدیت میں رپٹ پراپر درج کر لی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی تھانہ سرور روڈ 23/96 میں تفتیش کے لیے بلایا گیا تھا، یعنی مقدمہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیشی کے دوران انگلی کے ساتھ جے آئی ٹی کے سربراہ عمران کشور اور دیگر ممبران کو دھمکایا، یہی کہ یاد رکھنا میں واپس آؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دھمکی یہ تھی کہ جو حکومت میں واپس آ رہے ہیں آپ سن لیں، آپ نے رہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوران تفتیش کسی بھی ملزم کا افسر کو ڈرانا اور حکومت میں آ کر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کی دھمکی دینا دراصل آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تفتیش کو روکنا ہے۔ ملزم کا یہ عمل قانون و ضابطے کی خلاف ورزی ہے۔ میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خان صاحب نے جو پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، اب تو خیر وہ پروپیگنڈا بدل گیا ہے۔ وہ پروپیگنڈا کیا ہے اب میں اس پر اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے گزارش رکھوں گا۔ پہلے یہ تھا کہ جی خان صاحب آ رہے ہیں، جی 12-13 مہینوں میں واپس آ رہے ہیں عمران خان صاحب، نہ یہ آرمی چیف ہوں گے نہ کچھ ہوگا، خان صاحب آئیں گے پھر عمران خان ہوں گے۔ میں نے اس پر گزارش یہ کی تھی کہ خان صاحب اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے، کہ لوگ سمجھے گی یار 10-12 1 سال کی تکلیف ہے، کاٹ لیں گے، گزار لیں گے برے حالات، روپوش ہو جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ دوسرا، جو لوگ عمران خان کے خلاف تفتیش کر رہے ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا کہ جی میں واپس آ رہا ہوں، اور پھر یہ تاثر دینا کہ سسٹم کے اندر مجھے سپورٹ ہے تاکہ سسٹم میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ اب ذرا معاملہ کچھ اور چل پڑا ہوا ہے، ہوا کچھ اور چل پڑی ہوئی ہے۔ جب پتہ چل گیا ہوا ہے تو پھر اب کچھ اور کرنے اور ایک اپنا خان صاحب نے نئے طریقے سے اب باتیں کرنا شروع کی ہیں اور پروپیگنڈا کروانا شروع کیا ہے۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ اچھا، اب ہمارے دوست فواد چودھری صاحب، انہوں نے جیل کاٹی، جیل کاٹنے کے بعد رہا ہونے کے بعد ایک ٹویٹ کر دیا، اور ٹویٹ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جی میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں فی الحال۔ پھر جب استحکام پاکستان پارٹی بنی تو فواد چودھری صاحب ان کے شریک ہونے والوں میں تو وہاں تھے، لیکن سر جھکا کر منہ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر متحرک نہیں تھے۔ اب ان کی واپسی ہو گئی ہے فواد چودھری صاحب کی ٹویٹر کی حد تک، اور وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں ابھی، اور ظاہر ہے دوسری طرف شاید وہ نہ جائیں، کیونکہ جس طرح فواد چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری سے بچنے کے لیے دوڑے تھے اور پھر جا کے اگر گر گئے تھے تو وہ مناظر ظاہر ہے کوئی اچھے مناظر نہیں تھے۔ تو اگر فواد چودھری، اب عمران خان بھی وہی کر رہے ہیں، اب عمران خان نے بھی وہ جو بنی گالہ میں صحافیوں کی ملاقات کا احوال سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال ہو رہا تھا موجودہ فوجی قیادت کے متعلق یا فوجی کمان کے متعلق، تو تنقید باجوہ کے اوپر کر رہے تھے، الزامات باجوہ کے اوپر لگا رہے تھے، ادھر نہیں آ رہے تھے خان صاحب۔ تو فواد چودھری صاحب نے، میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے مسلسل ٹویٹر پر وہ متحرک ہے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج 3:10 پہ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں 25 ممبران پارلیمان کے نیو یارک کے دورے پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ ابھی تک وزارت خارجہ اس دورے پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل دینے سے گریزاں کیوں ہے؟ شازیہ مری، نور عالم خان، روبینہ عالم اور درجنوں دوسرے ممبران کا اس مشکل معاشی صورتحال سے دوچار ملک کے کروڑوں روپے وہ بھی ڈالرز میں اجاڑنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس غیر ضروری دورے اور اخراجات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فواد چودھری آہستہ آہستہ پولی ٹولکی بجانا شروع ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے آہستہ آہستہ وہ کرتے ہیں نا، جب ویسے گویا یا خان صاحب جیسے راگ گانا شروع سے پہلے تیاری ہوتی ہے نا، ہلکی ہلکی ڈھولکی کو ہاتھ مارا جاتا ہے، پھر وہ جو وہ ہوتا ہے بینجو، وہ اس کو بجانے کے لیے وہ ہلکا ہلکا پھونک بھرتے ہیں اس میں، تو پھونک بھرنا شروع ہو گئے، ہارمونیم جو ہوتا ہے اس کو فواد چودھری صاحب پھونک بھرنا شروع ہو گئے، تو اسی طرح آہستہ آہستہ اب وہ منظر پر آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، دوسرا ان کا ایک ٹویٹ ہے کل کا 27 جولائی کا 5:40 پر، وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر ایم پی اے کے حلقے تک نون لیگ تحریک انصاف کی حکومت کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر اپنی نالائکی اور نااہلی کو مزید واضح کر رہی ہے۔ گوادر ہو یا جہلم، تختیوں پر اپنے نام لکھوانے سے منصوبے آپ کے نہیں ہو جانے، ایک بدترین دور اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں
جہلم کے حوالے سے تو فواد چودھری صاحب شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن گوادر کو تو عمران خان صاحب نے ڈمپ کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، سی پیک کو بند کر دیا تھا. تو یہاں ذرا فواد چودھری صاحب زیادتی کر رہے ہیں. گرفتار رہے، جیل میں رہے، وہ ظاہر ان کے ساتھ ایک زیادتی تھی، لیکن یہ زیادتی کر رہے ہیں، حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرنا. ہاں، جہلم میں یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں اپنے یاروں دوستوں میں کہ فواد چودھری نے اپنے حلقے میں کام بہت کروائے. انہوں نے وہاں پر اپنے لوگوں کو، ان کو ووٹ پڑا یا نہیں پڑا، لیکن اپنے حلقے میں انہوں نے سڑکیں، اپنا وہ جو اریگیشن کا سسٹم بہتر کرنا، مزید کینالز نکلوانا، یہ سارا کچھ وہ نظر آتا ہے کہ فواد نے وہاں پر یہ کام کروائے. لیکن عمران خان نے کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا قومی لیول پر جس کے اوپر کوئی اور تختی آ کر لگائے. ایک کام نہیں کیا سوائے لنگر کھالے کھولنے کے، سوائے توشہ خانہ لوٹنے کے، سوائے عثمان بزدار ٹائپ لوگوں کو بٹھانے کے، نالائقوں کو بٹھا کر نظام تباہ کرنے کے. خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. اگر یہ حکومت نالائقوں کو بٹھا کر اترا رہی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان کی طرز پر یہ حکومت چل رہی ہے، ان کا کریڈٹ لے رہی ہے. آخری علی محمد خان صاحب علی جو ہے پی ٹی آئی کے، وہ رہا ہو گئے 80 دن کے بعد، اور انہوں نے بڑے باعزت طریقے سے جیل کاٹی ہے. جب وہ رہا ہوتے تھے، جیل کے پھاٹک سے باہر آتے تھے تو پولیس کھڑی ہوتی تھی، ان کو اشارہ کرتی تھی، جا کے باوقار طریقے سے جا کے بیٹھ جاتے تھے گاڑی میں، دوڑ نہیں لگاتے تھے، گھسیٹتے نہیں تھے اپنے آپ کو، روتے نہیں تھے. 80 دن کے بعد وہ رہا ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ غلط ہوا، جس نے کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. میرے اوپر کہتے ہیں 9 مئی کا الزام غلط ہے، میں نہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی تھی، نہ یہ میں نے کیا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ کہ پاک فوج مضبوط ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، اور فوج اور پی ٹی آئی میں دوریاں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. گویا وہ اب فوراً سیاسی طور پر متحرک شاید نہ ہوں. شاید کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں عمران خان صاحب کو اچھی نہیں لگیں گی، باوجود اس کے کہ انہوں نے 80 دن باوقار انداز میں، ان کو کہا گیا ہوگا پریس کانفرنس کرو، سارا کچھ کہا گیا ہوگا، انہوں نے نہیں کیا. باوقار انداز میں وہ جیل کاٹ کے اور عدالت کے حکم پر رہا ہوئے ہیں، لیکن باہر آ کر جو ٹھیک سچی باتیں کی ہیں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے، تو وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے کانوں کو اچھی نہیں لگے گی. اور پھر فوج اور پی ٹی آئی میں دوریاں ختم کرنے والی بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی ذرا سکون کرنا چاہتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ مہینے آرام کرنے کے بعد متحرک ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ مہینے کے بعد یہ متحرک ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.